اب ہم جب اب آتے ہیں یعنی جدید دور میں، تو جو جدیدیت اور قدامت میں جو ٹکراؤ کے لیے ایک چیز جو سائنس نے جب عروج حاصل کیا، اور پھر اس سائنس اور مذہب کے اندر ٹکراؤ کا ایک مسئلہ ہوا، تو پھر ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے سائنسی بنیاد پر قرآن کی تفسیر شروع کر دی، یا انہوں نے سائنسی مسلمات کہیں یا جو سائنس کے جو حقائق اس کو انہوں نے معیار بنا لیا، یا اس کو سامنے رکھتے، جو سر سید رحمۃ اللہ علیہ ایک اس کی سب سے بڑی مثال، اور بھی بہت سے. تو شیعہ دنیا میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس انداز سے، یا جسے میں جوہری طنطاوی صاحب مصر کے، وہ پوری تفسیر اس طرح جواہر القرآن، تو اہل شیعہ دنیا میں اس طرح کا ہوا یا نہیں، یا ابھی ہے اس قسم کی کوئی چیز؟ دیکھیں، پہلی تو بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں قدامت اور جدیدیت کے ٹکراؤ کی ہم بات کرتے ہیں، تو ٹکراؤ تو اس وقت آتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے جو دائرہ کار ہے اس میں دخل دیتے ہیں. ٹھیک. جب دائرہ کار میں دخل دیتے ہیں تو پھر وہاں ٹکراؤ کا مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد اب تفسیر پہ آ جاتے ہیں، یہ مسائل کو دیکھنے کا تعلق ہے. تو فقہ میں جب تقلید امام کے بعد تقلید شخصی کی روایت ہمیں وہاں پڑھتے ہیں، جس کو مرجع کہتے ہیں. جی. گو کہ مرجع کے جو فتاوی ہیں وہ احادیث کے برخلاف نہیں ہوتے، بلکہ احادیث کے بنیاد پر ہی وہ فتاوی ہوتے ہیں. بلکہ ہم ابھی لیکن وہ حدیث کوڈ نہیں کرتا. وہ ایک اس میں ہم یہ بتا رہے تھے، کچھ لوگ تھے پڑھے لکھے، تو ان کو بتایا تھا کہ توضیح المسائل جیسے آپ کو نظر آتی ہے نا کہ اس میں صرف فقہ کے فتوے دیے ہوئے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو حاصل ہے اقوال امام کا، ائمہ کا، اس کے حاصل کو وہ بیان کر دیتے ہیں. دلائل ان کے ہمیشہ آپ کو جو ان کے فقہ استدلالی کی کتابیں ہوتی ہیں، شرح العروۃ الوثقیٰ اور یہ المستمسک الجواہر فلان، وہ ان میں دلائل ہوتے ہیں. یہ تو وہ مختصراً آپ کو بتا دیں، عوام کے لیے ہے نا، عوام کے لیے وہ اس کو پڑھے وہ کرے. تو یہ جو تقلید کا انسٹیٹیوشن تھا، اس کو ہمارے وہاں صحیح طرح سمجھا نہیں گیا. تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں ایک متعین انسان کی تقلید کرنا ہے، اور متعین انسان کی تقلید کرنا ہے تقلید شخصی، اور وہ اس شخص کی تقلید ہے، وہ امام کی تقلید نہیں ہے. ایک رائے یہ آ گئی. اچھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ وہ کر لیا گیا کہ مثلا جو فقہی مسائل ہیں ان میں آپس میں بے انتہا اختلاف ہے، کیونکہ ہمیں تو اس میں اختلاف نظر آتا ہے توجہ المسائل میں. بالکل ہے. اچھا، تو یہ سب چیزیں جو تھیں، انہوں نے ہم بتا رہے تھے کہ بتاتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے مدرسے میں، ہمارے پھوپا عالم دین تھے ایران کے، وہاں کے کیا نام ہے نازمیہ کے فاضل تھے، اور بڑے اتنا نیک پرہیزگار آدمی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اب تک نہیں دیکھا. تو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، گئے ان کے پاس اور ان سے پوچھ لیا، پھوپا ابا یہ کیا ہے، والد صاحب کو کوئی وہ چلے گئے، انہوں نے بتا دیا. وہ آیت اللہ حکیم کی، محسن الحکیم کی تقلید میں تھے، یعنی ان سے لکھ کے مسائل پوچھا کرتے. توضیح المسائل تو وہی کرتی تھی، اور منہاج الصالحین وغیرہ. لیکن یہ کہ وہ ان کو پوچھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، جواب آ جاتا تھا مہینے بھر میں یا 15 دن میں. تو تقلید کا معنی یہ ہے کہ تقلید اللہ رسول کی، امام کی تقلید ہے. اب وہ مسئلہ شرعی آپ کو اپنے علاقے کے عالم سے پتہ لگ جائے، وہ ہو، آپ کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے، آپ اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے باقی مراجع کے فتوے کو کیوں نہیں دیکھا اور ان میں سے کس پہ عمل کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان سب کا ماوا و ملجا ہے وہی احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہے، وہی چیز. بالکل ٹھیک ہے.
تو بنیادی طور کے اوپر یہاں سے وہ بات آئی کہ نہیں، یہ جو دیکھیں اس کی بنیاد ایک اور گہرائی کی ہم بات عرض کرتے ہیں کہ اصول الفقہ کی بنیاد جو منطق پہ رکھی گئی نا، اصول الفقہ کی بنیاد بالکل منطق ارسطو کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. منطق ارسطو میں یہ کہ یا کالا ہے یا سفید ہے، ہاں بالکل یہی یا صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ پیدا ہوا کہ ہمیں جو بھی نص ہے قرآن کی یا حدیث کی، اس کے ایک معنی جو ہے وہ متعین کرنا ہے. یہ جو یک جہتی اور یک معنویت والی بات تھی، اس نے بڑا نقصان پہنچایا. شریعت میں جو توسع تھا اس کو محدود کر دیا، جو اب آ کے عوام کے نزدیک مراجع کی جو نظر ہے اس میں محدود ہو گیا کہ بھئی اس کا یہ تو یہی ہے، اس نے جو سمجھا ہے تو بس وہ یہی ہے، اور فلاں نے رہبر معظم نے جو سمجھا ہے بس وہ وہی ہے. شریعت کیا وہ غلط سمجھیں گے؟ بات غلط سمجھنے کی یا صحیح سمجھنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اس درجے کے علماء فضلاء ہیں، وہ اگر سب ایک ہی طرح سے بات کو سوچے سمجھیں اور ایک ہی طرح سے کریں تو پھر یک نظری پیدا ہوگی اور جمود کا شکار ہو جائیں گے. یہ تنوع جو ہے جس سے کائنات آگے چل رہی ہے وہ تو تقاضا اس کا کرتا ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ جو ہے اس میں فرق ہو اور نتائج کے نکالنے میں. بالکل. یہاں ایک بات ہم اور عرض کر دیں، ناظرین کے لیے مفید ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک مفتی میں اور قاضی میں فرق ہے. بالکل ٹھیک. مفتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس مسئلہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا قرآن حدیث میں اسے جواب لکھتے ہیں، اس کے کوئی معاشرتی اثرات مرتب ہوں یا نہ ہوں. بالکل ایسے. مفتی کیونکہ قضا کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو پاس اگر جواب نہیں ہے تو بھی اس کو ایک رائے قائم کر کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، قضاوت کرنی ہے اس کو. تو وہ حتماً کوئی رائے جو ہے وہ دے گا اور اس کے اوپر پھر وہ نافذ بھی ہوگی کیونکہ قاضی کی رائے. بالکل. اسی صورت سے مثلا مثال میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایران میں ولایت فقیہ نافذ ہے. ٹھیک ہے. امام خمینی رحمہ اللہ، رہبر معظم خامنئی اطال اللہ عمر الشریف، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ ایسے کہتے سعید الحکیم، اسحاق فیاض، ان میں اور ان لوگوں میں فرق یہ ہے کہ یہ حکومت چلا رہے ہیں، اس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اس سے. بالکل. کہ جو حوضے میں بیٹھ کے ایک فتویٰ دینے کے مسائل ہوتے ہیں، ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں پڑتا. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ فقہ جو ہے یہ دو طرح سے اب اس دور میں ڈیولپ ہو رہی ہے. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تو دو طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. حدیث کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دو طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک ولایت فقیہ کے ماتحت اور ایک آزاد فتوے کے طور کے اوپر، آزاد فقیہ آرا کے طور کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ ملت شیعہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جب آپ آگے چل کے جب ان دونوں کو پیرالل رکھ کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پریکٹیکل شیعت میں، پریکٹیکل فقہ میں اور تھیوریٹیکل فقہ میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پریکٹیکل فقہ زیادہ وہ ہوتی ہے کہ جو لیگل فریم ورک میں جاتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو فتوے کے طور پہ سامنے آتی ہے اس میں بالکل معاملات جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں. اسی لیے ہماری وہ فقہ اور وہ لٹریچر جو بنو بویہ کے اس میں ڈیولپ ہوا یا قاچاریوں میں اور صفویوں میں جا کے ڈیولپ ہوا، وہ اس سے کہیں مختلف ہے کہ جو اس وقت آپ کے وہاں ہو رہا ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ جو سائنس سے متعلق تھا کہ کیا تفسیر کی اور اس کی ایسی کوششیں کی گئی ہیں، ہمارے وہاں بھی یا نہیں کی گئی، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سائنس کا اور
کیونکہ دین کا دائرہ کار دونوں کا مختلف ہے. دونوں کی اپسٹمولوجی یعنی علمیات میں فرق ہے. ایک یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے کہ علم باہر سے آتا ہے، جس کو آپ وحی کہہ لیں، الہام کہہ لیں، اور وہ حتمی ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں، علمیت وہ ہے کہ جو ہم دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں. اور تو دونوں میں، اور یہ یقینی نہیں ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. آج یہ بات دریافت تھی، کل دوسری بات دریافت ہوتی ہے. تو دونوں میں ٹکراؤ کی تو کوئی صورت ہے نہیں اصلا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سائنسی چیزوں سے مذہب کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا مذہب سے سائنس کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کے اس وقت کی کرنٹ وزڈم اور کرنٹ انٹلیکٹ ہے معاشرے کی، اس سے تو پھر وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ وہ اس کو جو مذہبی وہ ہے اس کو اسٹیگننٹ یا کامل، جو بھی اس کے لیے آپ لفظ ناقابل تغیر سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ تغیر میں رہتا ہے. تو ایک متغیر جو ہے، متغیر مسلسل، ایک جامد اور مطلق کے ساتھ اس کا وہ نہیں ہو سکتا. نہ چل سکتا ہے اور نہ اس کو ایک دوسرے کے اس میں دخل دینا چاہیے. ہوتا یہ کہ فرض کے سائنس کسی بات کو ثابت کرتی، وہ مذہب کی تردید میں نہیں ثابت کرتی. بالکل بالکل، یہ بہت اہم بات. وہ مذہب کی تردید میں نہیں اس کو ثابت کرتی، نہ تائید میں ان کو، نہ تائید میں. تو سائنس کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، اس کے آبزرویشن جو ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے مذہبی طبقہ کے ساتھ کہ وہ اس کو مذہب کے مخالف یا مذہب کے مؤید بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط ہے آپ کے نزدیک؟ یہ غلط ہے. یہ اس کیٹیگری میں صاحب جواہر القرآن بھی آتے ہیں، اور اسی میں سر سید احمد خان بھی آتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جتنے بھی جنہوں نے اس موضوع پہ کام کیا. کچھ کام جو ہے وہ، یعنی اگر آپ ام الکتاب پڑھیں ابوالکلام آزاد کی، تو وہ جدید جو اکتشافات ہیں، آثار قدیمہ اور یہ وہ ان سب چیزوں کو لے آئے ہیں. عالمین کی بحث کی انہوں نے، تو اس میں جو اس وقت تک کے سائنس کے وہ تھے کہ پرندے یوں اڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے، ان کی یہ خصوصیات ہیں. ایک فیسینیٹنگ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اس میں انہوں نے شامل کر دی. سمجھے کہ یہ میں نے سائنسی تفسیر کی ہے، وہ سائنسی تفسیر نہیں ہوا کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں بھی آئی. ہاں البتہ ایک روایت جو شیعوں میں مضبوط ہوئی، سنیوں میں بعد میں اس میں وہ آیا، کہ جس میں جو کرنٹ فلسفی ہے، کرنٹ لاجک ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اسلام کی تشریح کی کوشش کی گئی، جس میں سروش بھی ہیں، عبد الکریم، اور ایک وہ ہیں کیا نام ہے، سروش کو تو ہم شیعہ تو نہیں کہتے، مطلب وہ ہیں تو اس فیملی سے نا، تو فیملی کے اعتبار سے. یا وہ ہیں کیا نام ہے اس کا، سید حسین نصر وغیرہ اس میں نہیں آتا؟ سید حسین نصر کا شعبہ یہ نہیں ہے. اچھا، حسین نصر نے اپنے تحقیق کے مسلمانوں نے کیا 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 نہیں کیا. ابھی جو ان کا اسٹڈی قرآن آیا ہے اتنا موٹا، وہ تصوف زیادہ ہے، سائنس نہیں ہے. صحیح صحیح، ہاں وہ تو اس وہ صوفیانہ ان کا وہ ہے، وہ اس میں چلے گئے ہیں. لیکن یہ کہ اور ایسے لوگ ہیں، سروش ہیں ایک صاحب، اور اسی صورت سے ہاں عبد الکریم سروش ہیں، اور اس طرح سے ویسٹ کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ، یہ جو تہران کے جو ہے محمد مصطفیٰ سم تھنگ، جن کو پھر قید میت کی بھی قرآنی ذہن کا، قرآنی ذہن کے ساتھ تہرانی اور یہ وہ، ہاں تو ان کا بھی، ان میں سے بیشتر وہ ہیں کہ جو لٹرلسٹ ہیں. اچھا، قرآن مجید کے جو لٹرل میننگز ہیں وہ ہیں، اور ان کے مطابق ان کا یہ ہے کہ اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ یہ جو مکتب ہے خالص حدیثی، اہل حدیث، شیعہ اہل حدیث کا مکتب جی، وہ بنیادی طور کے اوپر اس کے ضد پر تو سمجھے جا سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سائنسی تشریح کرنے والے تھے، قرآن مجید کے وہ کرنے والے تھے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا ایک اس ضمنی میں یہ تفسیر میزان کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں
تفسیر میزان، یہ آپ نے سوال کیا، یہ سوال ہمارے پاس کوئی 10 سال کے بعد دوبارہ آیا ہے. اچھا. ہم سے ایک محفل میں علماء حضرات تھے، انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تفاسیر میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ تفسیر میزان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ ہم اس کو تفسیر نہیں سمجھتے. ہاں اچھا. تو بڑے حیران ہوئے کہ ہم تفسیر میزان کو تفسیر ہی نہیں سمجھتے. یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. ہاں اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. 2 جملوں میں کھیت دیتے ہیں. جی. بنیادی طور کے اوپر وہ تفسیر میزان جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اسلام کے کو فلسفیانہ اور عقلی بنیادوں کے اوپر قبول کروانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کو آپ حکمت اسلام یا حکمت قرآن کہہ لیں، بنیادی طور کے اوپر وہ اس سے بحث کرتے ہیں. اچھا. یعنی انہوں نے آیات کی جو بھی تشریح کی ہے وہ کیا ہے، وہ اس پرسپیکٹو میں کہ جہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جہاں انہوں نے بحث روایت دی ہے تو وہاں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ اس میں وہ ترجیح دیں کہ یہ روایت ہے یہ روایت ہے. وہ روایات انہوں نے جمع کر وہ مجھے کبھی لگتا ہے تبرکن دے دیتے ہیں بس وہ. یا ویسے. اسی طرح سے جہاں تک لغوی تشریحات کی بات ہے تو انہوں نے 99% مفردات راغب اصفہانی کے اوپر تکیہ بھی کیا اور اس کا حوالہ بھی اسی کا دیتے ہیں کہ راغب یہ کہتے ہیں راغب کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اسلام کی عقلی اور فکری جو ہے تعبیر وہ پیش کرنے کی کوشش ہے المیزان. اس کو تفسیر تو ہے نا مطلب ہم جس معنی میں تفسیر کا لفظ لیتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت ہم چاہے اس کو چاہے ہم 100% مثلا تفسیر نمونہ کے مندرجات سے متفق نہ ہوں جی لیکن وہ تفسیر ہے. صحیح. کیونکہ تفسیر میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یعنی وہ قرآن سے بحث کرتی ہو. اگر یہ آیت ہے اس کا کوئی شان نزول ہے جی تو ہمیں وہ تاریخیت پتہ لگنی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر اس کے بارے میں اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی تھوڑی بہت شرح کی ضرورت ہے کہ جو نامانوس ہیں یا قرآن نے خاص اصطلاح کے طور پہ استعمال کیے ہیں تو اس کی وضاحت آنی چاہیے. پھر وہ آیت فی نفسہ ہی کیا کہہ رہی ہے صحیح اور کیا اس کا پیغام ہے وہ ہونا چاہیے. صحیح. اس پہ اگر مختلف مکاتب فکر کی مختلف آراء ہیں تو اس کا اجمالاً بیان جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ چیزیں آپ کو تفسیر نمونہ میں یا الامثل کے نام سے عربی میں جی عربی میں اس میں تو مل جائے گی. یہ چیز آپ کو اس میں نہیں ملے گی. میزان اس میں مل جائے گی کیا نام مجموع البیان میں، اس میں نہیں ملے گی آپ کو. میزان میں نہیں ملے گی. اور ہمیں یہ بات بھی کہنے میں انہیں کیونکہ ہم قرآن کی طالب علم 50 سال سے زیادہ ہوا قرآن مجید پہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو بعد میں تفاسیر چھپی ہیں میزان کے بعد ان میں بہت بڑا حصہ میزان کا ہی اچھا وہ کر دیا گیا، انکارپوریٹ کر دیا گیا. اس کا ہی رنگ غالب ہے. اسی کا رنگ غالب وہی مصدر معلوم ہوتی ہے. صحیح صحیح. اچھا یہ جو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے بھی کہ تفسیر میزان جو ہے وہ تفسیر رازی سے مشابہ ہے مباحث کے حوالے سے نہیں؟ اس میں بھی سارے فلسفیانہ اور اس طرح. اچھا. جنہوں نے تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر یا رازی کی اس کو نہیں پڑھا ہے پوری طرح وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. صحیح. امام فخر الدین رازی کا مسئلہ یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ شافعی تھے، شافعی کے ساتھ ساتھ وہ فلسفی تھے بہت بڑے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے اصولی تھے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ 3 چیزوں کو لے لیتے ہیں تو ہمیں امام فخر الدین رازی کے وہاں ترتیب سے یعنی آپ کو اس میں اہل لغت بھی مل جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں شان نزول بھی مل جائے گی. بالکل ہے. وہ سب چیزیں مل جائیں گی. اور فقہی وہ بھی مل جائے. فقہی بھی مل جاتے ہیں اور اصولی مباحث جو ہیں وہ بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے.
بنیادی طور کے اوپر انہوں نے اچھا کیونکہ فقہ شافعی سے تعلق رکھتے تھے وہ تھا، تو انہوں نے مباحث میں اس کو غالب کرنے کی کوشش کی، اور اگر کہیں پہ قرآن مجید پہ کوئی اعتراض اور ایراد کس وارد ہوتا ہے غیر مسلموں کا یہ، تو اس کو بھی عقلی بنیاد کے اوپر یا کوئی عقلی استبعاد پیدا ہوتا ہے تو امام رازی نے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی۔ یہ چیزیں ہمیں میزان میں نہیں نظر آتی۔ صحیح صحیح، تو یہ پھر بہت بالکل الگ وہ ہے۔ ہاں یہ دونوں میرا الگ جو ہیں۔ ایک وہ اشکال بالکل چلے، بہت شکریہ، آپ نے اس کو دور کر دیا۔